أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالمقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق اللہ العظیم۔ سورہ النازعات آیت نمبر 15 تا 26 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر کہ آپ فرعون کو اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی کی دعوت دے رہے ہیں، اور فرعون اس کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور سمندر کے پانی میں غرق کر دیا۔ یہ واقعہ سنا کر قریش مکہ کو وارننگ دی جا رہی کہ اگر تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کرو گے تو تمہیں بھی ایسے ہی عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا اور فرمایا اذهب الی فرعون کے پاس جا، انہ طغیٰ، وہ سرکش ہو گیا ہے، میری غلامی سے انکار کرتا ہے، اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں حاکم ہوں، میرے مقابلے میں کسی کا قانون نہیں چل سکتا، کسی کا اختیار نہیں ہے، میں جو چاہوں کروں، میں اللہ کو نہیں مانتا اور اپنے آپ کو اقتدار اعلیٰ کا جو ہے مالک سمجھتا ہوں۔ انہ طغیٰ، وہ سرکش بن گیا ہے، اپنے حدود سے تجاوز کر بیٹھا ہے، اور اسے کہے حل لک الی ان تزکی، کیا تو پاکیزگی اختیار کرے گا؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، آؤ میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، فرعون کے پاس جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، کیا بڑی نشانی تھی؟ آپ نے اپنا عصا پھینکا زمین پر، وہ اللہ کے حکم سے اژدہا بن گیا، یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ پھر آپ نے اٹھایا تو وہ لاٹھی بن گئی، عصا بن گیا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کی دعوت کی تکذیب کی، نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعیٰ، چال بازیں کرنے پلٹا۔ فحشر فنادى، لوگوں کو جمع کر کے انہیں پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلیٰ، کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں؟ کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ اور میرے آرڈر پر جو ہے ہر وہ چیز ہو جاتی ہے جس کا میں آرڈر کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ کہتا تھا، اور اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ کہنا، اللہ کے مقابلے میں اپنا اختیار رکھنا، اللہ کے مقابلے، قانون کے مقابلے میں اپنا قانون بنانا، اپنا آرڈر بنانا، یہ سیاسی شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرعون جیسے ایسے سرکش اور باغی انسان جو اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قانون چلے گا، ہمارا آرڈر چلے گا، وہ ایسے عذاب سے دوچار ہوں گے جس سے فرعون دوچار ہو۔ حاکمیت اللہ کی ہے، قانون جو ہے اللہ کا چلے گا، اور جو اللہ کے مقابلے میں حاکمیت جو ہے اختیار کرے گا، اپنا قانون بنائے گا، اپنے اختیارات استعمال کرے گا، جو اللہ کے اختیارات سے، اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ سرکش اور باغی انسان ہے۔ اللہ ایسے انسان کو دنیا کے اندر بھی جو ہے ہلاک کر دے گا، آخرت کے اندر ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ،
اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، دنیا میں سمندر میں غرق کر دیا، آخرت میں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس واقعے میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنی ہی بندگی، اپنی ہی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہی حاکمیت کو ماننے اور اپنی ہی حاکمیت کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔